جب ہمارے آباء و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا ان کا خواب تھا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور مضبوط قوم بنے گی۔ ان کے الفاظ یہ تھے لائف میگزین کو انٹرویو دیتے وقت کہ پاکستان will become the pivot of the world۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ قائد اعظم کی سوچ تھی کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی، اور یہی بات محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی الیکشن کیمپین میں کی تھی۔ اس وقت کے ایک مطلق العنان آمر فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں جب وہ کھڑی تھی تو فاطمہ جناح بی بی نے یہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت مستقبل ہوگا، نظام مملکت پارلیمانی جمہوریت ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا امور مملکت کیا ہوگا، آپ کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا، 1400 سال پہلے اور آج بھی۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے اپنے ملک میں جو پارلیمانی جمہوریت کی حالت کر دی ہے، میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی یہی اٹھایا کہ ہمارے آج کی حکومت فارم 47 کی جو کل کی اپوزیشن تھی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ پارلیمنٹری ساورنٹی ہونی چاہیے، پارلیمان ساورن ہے، پارلیمان با اختیار ہے۔ ہاں، ہم آپ کی اس بات سے متفق ہیں، پارلیمنٹری ساورنٹی ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی عزت ہونی چاہیے، لیکن کل اگر بھٹو کو جیل میں ڈال کر پھانسی دینا غلط تھا تو آج عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر 5 دن تک ان کے کمرے کی روشنیاں بند کر دینا کیسے صحیح ہو گیا؟ کل اگر میاں نواز شریف صاحب کو مرحوم مشرف صاحب کے دور میں ہتھکڑی لگا کے جہاز میں لے جانا یا ہتھکڑی ڈال کے جیل میں ڈالنا غلط تھا، تو آج ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو کالر سے پکڑ کر ہائی کورٹ کے احاطے سے لے کے اس کو جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا؟ کل اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو لیاقت باغ کے جلسے کے بعد روڈ کے اوپر گولیاں مار دینا، شہید کر دینا غلط تھا، تو آج ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو وزیر آباد میں بدن میں 4 گولیاں مار کے جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا؟ کل کا صحیح آج غلط کیسے ہے، اور کل کا غلط آج صحیح کیسے ہے؟ اس کے لیے اس نقطے پہ آنا پڑے گا جو 16 فروری کو عمران خان صاحب نے اس ناچیز کے سامنے یہ بات کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، سچ بولنا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا، یہی ہمارا آگے کا راستہ ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بڑا آئین کی بات کرتی ہیں، بڑا جمہوریت کی بات کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی جگہ سے گیٹ نمبر 4 سے سیٹی بچتی ہے آپ دوڑے جاتے ہیں۔ آپ کو عہد کرنا ہوگا کبھی کسی کا کاندھا استعمال کر کے ہم ایوان میں نہیں آئیں گے، کبھی کسی کی سپورٹ سے ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی پھر عہد کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو کہ اقتدار میں آ کر اگر عوام کی طاقت سے بھی اقتدار میں آ گئے تو پھر پاکستان میں لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی ہوگی۔ اگر آپ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں، ایمانداری سے حکومت کرتے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی طاقتور آپ کو باہر نہیں کر سکتا، آپ کو آپ کا اپنا عمل پھر باہر کرتا ہے۔ اقتدار میں آ کے پھر آپ ان غریبوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر آج سیاسی قوتیں اس بات پہ متفق ہو جائیں تو ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے۔ پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہماری ضرورت ہے ایک طاقتور فوج، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا ہے، اس پہ ہم سب کو متفق ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ کسی نہ کسی نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اس ملک میں آرمی چیف ہوگا، کوئی نہ کوئی اس ملک میں چیف جسٹس ہوگا۔ جب سب اپنے دائرے کے اندر رہیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا، اور یہی عمران خان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔
نومبر کو جو کال جناب عمران خان نے دی ہے میرے لیے اہم دن اس لیے بھی ہے کہ کل بھی میں نے اڈیالہ کے بار یہ بات کی کہ 24 نومبر کو ہی میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ عمران خان کے اس کاروان میں شامل ہوا. کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا. ہم نے جا کے پتہ کیا تھا کہ کہاں تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے جن کو ہم کہیں کہ ہم عمران خان کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پاکستان کو بنانے والے خاندان جناح کے ساتھی ان کے ورکر پیر محمد خان کا پوتا کیوں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا؟ میں اور میرے جیسے بے شمار لوگ، یہ ہارون صاحب کھڑے ہیں، بے شمار لوگ عمران خان کے ساتھ اس کی محبت میں نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی پاکستان سے کمٹمنٹ کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ ہم نے دیا. مجھے شکر ہے، مجھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سرخرو ہوں گے اس جہان میں اپنے ان آبا و اجداد کے سامنے، اپنے ان بزرگوں کے سامنے جنہوں نے ایک وقت میں سکھوں کے خلاف جہاد کیا. انگریزوں کے خلاف جب بندوق اٹھانے کا وقت تھا ہمارے بزرگوں نے بندوق اٹھائی خیبر پختونخوا میں حاجی صاحب تورنگزئی کے ساتھ اکٹھے مل کے انگریز کے خلاف. اور جب جمہوریت سے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنانے کا وقت آیا تو ہم پھر جناح کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ ہم شریک ہوئے. میں اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ سب کو بھی ہونا چاہیے جو اس وقت پاکستان بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے، کہ اگر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ان کے پوتے اور نواسے آج پاکستان بچانے کے لیے ایک ملنگ آدمی، ایک درویش کے ساتھ ہیں. آج ہماری یہی استدا ہے. پوری میری اس بات کا حاصل وصول یہ ہے کہ 24 کو جو ہمارا احتجاج ہے، دھرنا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، پرامن، اس کا پہلا نقطہ ہی آئین و قانون کی حکمرانی ہے. اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی تو میں کیا چیز ہوں؟ جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور ہوتا تھا. تو تحریک انصاف کی ساری جدوجہد یہ رول آف لا کی ہے. ہماری جدوجہد ایک رول آف لا کی ہے. ایک طاقتور سپریم کورٹ ہو، ایک مضبوط ترین چیف جسٹس ہو جو جواب دہ بھی ہو، متقی العنان نہ ہو، اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، ملک آئین کے مطابق چلے اور پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ پڑے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں. اور عمران خان نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو فوج پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے یہ ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح ایک بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے. لیکن ان کا اپنا ایک کام ہے جو قائد اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی اسٹاف کالج میں اسپیچ کرتے وقت کہ پالیسیز سیویلینز بنائیں گے اور بارڈرز کی حفاظت ہمارے ادارے کریں گے، اور جب سب اپنا اپنا کام کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے. بہت لڑ لیا، بہت مر لیا، آپس میں لڑ لیا، سب کچھ کر لیا، عوام سے نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں سے نہ بھٹو کو نکالا جا سکا، نہ عوام کے دلوں سے فاطمہ جناح کو نکالا جا سکا تھا، اور نہ عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نکالا جا سکا. لڑنے کا وقت نہیں. 24 کو ہم نکل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی موقع ہے. عمران خان صاحب نے جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے، انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے. تو پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ایک بار پھر ہم کیا اور میں کیا اور عمران خان کیا، جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے صلح حدیبیہ کی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو ہم احتجاج میں تو نکل رہے ہیں، وہ ہمارا کام ہے. لیکن اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں، پاکستان کو بیرونی اندرونی چیلنجز ہیں. پاکستان اغیار کی آنکھوں میں ایک آنکھ نہیں بھاتا، نہ ان کو ہماری نیوکلیر ایسٹ سے ایک آنکھ بھاتی ہے، نہ ایک اسلامی ریاست ایک آنکھ بھاتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کتنے چیلنجز ہیں. سیکیورٹی کے مسائل ہیں، معیشت کمزور ہے، غریب بے حال ہے، مہنگائی سے برا حال ہے. آپ کا نوجوان، اس کی آنکھوں سے امیدیں چھن چکی ہیں. پاکستان کا نوجوان کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے. وہ پاکستان which was supposed to be bastion of peace and hope for your young generation، آج آپ کا نوجوان پاکستان سے نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے. اس کو یہاں ہوپ نظر نہیں آتی. آؤ اپنے نوجوان کو اس کی آنکھوں کی امید واپس دلائیں.
आओ पाकिस्तान में लोगों का यकीन वापस बहाल कराएं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, यहाँ मईशत बेहतर हो, यहाँ ज़राअत बेहतर हो, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ महंगाई कम हो, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ गरीब का बेटा भी कभी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन सके, गरीब का बेटा भी कभी और बेटी कभी इस मुल्क की वज़ीर आला बन सके। ये पाकिस्तान ना अशराफिया ने बनाया था, ना अशराफिया के लिए है। कायद आज़म भी एक मिडिल क्लास आदमी था, कलम का मजदूर था, हम भी कलम के मजदूर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, हम ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात मेरे से हों। इससे पहले खान साहब ने ये कहा था कि जो भी बात होगी वो 24 के बाद हम जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात की कमेटी बनाई जाएगी, उनके साथ होंगे। आप ये जो कमेटी वाला फिक्रा जो है वो साइड पे हो गया, क्या डायरेक्ट खान साहब से बात होगी, ये क्या होगा, जरा ये बता दें। 24 से पहले जाहिर है अगर कोई बात करना चाहता है, कोई भी बात करना चाहता है, वो इमरान खान साहब उनसे डायरेक्ट बात करेगा। मैंने पूछा था जिस पे उन्होंने बताया कि बिल्कुल मेरे से आप बात करें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल बात नहीं होती तो हमारी तो तैयारियां मुकम्मल है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, हर जगह से पाकिस्तानीज जो हैं इंशाअल्लाह वो उस दिन इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन बैठेंगे और अपने इन्हीं 3 बुनियादी मुतालबों का कि असीरान की रहाई, आईन और कानून की हकमरानी और मैंडेट की वापसी के लिए हम पुरअमन बैठे रहेंगे। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू साथ चलती रहनी चाहिए। इस एहतजाज के एंड में भी होनी है, एक दिन होनी है या आज हो रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म कि क्या कहीं गुफ्तगू या मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मसाइल का हल गुफ्तगू में है। अगर आप गुफ्तगू की टेबल पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात आप गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर एक सियासी जमात के पास सबसे बड़ा मैदान वो अवाम का मैदान है, वो रोड है, वो एहतजाज है, जिसकी तरफ हम चल पड़े हैं। आज एक अहम इजलास होने जा रहा है, उससे पहले एक डेला जेल के अंदर एक अहम मुलाकात हुई, क्या कोई पैगाम लेके आए गंडापुर साहब? गंडापुर साहब अपनी बात खुद करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गंडापुर साहब ने अपने लीडर से वफा की है और मुश्किल हालात में अपने लीडर के साथ खड़ा रहा है। मैं खुश हूं कि इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने लीडर के साथ मजबूत खड़े। अली मोहम्मद खान साहब, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा। आपने कल भी गुफ्तगू करते हुए 2-3 जुमले बोले थे कि अब भी वक्त है इमरान खान को बाहर निकालें और बनी गाला जाने दें। दूसरा, आपने अभी भी कहा कि बात होनी चाहिए, मुफाहमत की तरफ आप लेकर शायद जाना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू से ये तासुर जा रहा है, तो आप किसको मैसेज दे रहे हैं, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, जो बातचीत चल रही है जिसकी खबरें इस वक्त हैं, क्या वाकई कोई ऑफर, कोई बातचीत इस वक्त चल रही है कि आप ही कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालें और बनी गाला जाने दें? देखिए, ये बात खान की नहीं, ये बात अली मोहम्मद की है। मैं कारकुन हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन साथ में पाकिस्तानी भी हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत बेचैनी है और उनका दिल इमरान खान साहब के साथ है। वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। मसाइल का हल आपको अल्टीमेटली टेबल पे जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को, जो कौम का लीडर है, उसको बाहर निकालें, उससे आप बात करें। मुल्क के आगे जाने के लिए आप डिस्कशन करें कि मैंडेट का क्या होगा, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, इस 26वीं आईनी तरमीम में जो आपने सारा कर डाला है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आपने कमज़ोर कर दिया। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। उसके साथ साथ जो फासले पैदा हो गए हैं अवाम में और इदारों में, उन फासलों को ख़त्म होना चाहिए। हमारे बीच में जो फासले हैं उससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है और ये फासले एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो है इमरान खान साहब।